کیا اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اپنی آنکھوں سے یہ زمانہ نہ دیکھ لو. کون سا؟ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اپنی آنکھوں سے یہ زمانہ نہ دیکھ لو. کون سا؟ یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا. تم دیکھو گے ایک انسان کو کہ وہ صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے گا، کلمہ پڑھے گا، دعا پڑھ کے اٹھے گا، فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرے گا، تسبیح پڑھے گا، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سب کچھ پڑھے گا. صبح اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا. یمسی کافرن، سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. شام کو ایک آدمی کو تم دیکھو گے کہ وہ حالت ایمان میں وہ رات گزارے گا، مغرب پڑھے گا، عشاء پڑھے گا، آیت الکرسی پڑھے گا، تسبیح و تحلیل پڑھ کر بستر پہ سوئے گا، حالت ایمان میں وہ سوئے گا. یصبح کافرن، لیکن فجر کی بعد وہ کافر ہو جائے گا. صبح اٹھتے اٹھتے اس کی صبح حالت کفر میں ہوگی. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنے دین کو بیچ دے گا، وہ دنیا کے چند ٹکوں میں اپنا ایمان بیچ دے گا. دیکھ لو آج الیکشن لڑنے والوں کو وہ مندروں میں جا کر مسلمان ہونے کے باوجود وہ مندروں میں جا کے ٹیکا بھی لگوا رہے ہیں، مندر میں گھس کر مسلمان ہونے کے باوجود مورتیوں پر ہار بھی چڑھا رہے ہیں. غیر مسلموں کا ووٹ لینے کے لیے یہ سارے ہتھ کنڈے وہ اپنا رہے ہیں. یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا، صبح مومن ہوگا لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، وہ دنیا کے چند سکوں میں اپنے دین کو بیچ دے گا. آج اس کا جیتا جاگتا نمونہ اپنی بہار کی سرزمین پر تم دیکھ سکتے ہو، اپنی پورنیہ کی دھرتی پر تم دیکھ سکتے ہو، کٹیہار کی سرزمین پر تم دیکھ سکتے ہو، پورے بہار کی سرزمین پر تم دیکھ سکتے ہو، اور اس میں داڑھی والے بھی شامل ہیں، تم ان کو بھی دیکھ سکتے ہو. اللہ کے رسول نے اسی طرف اشارہ کیا تھا آنے والے زمانے میں مجھے ڈر ہے کہ کہیں دین کی محبت، مال و دولت کی محبت تمہیں دین سے دور نہ کر دے. اس کے بعد فجر کی نماز پڑھائی اللہ کے نبی نے، اور نماز پڑھانے کے بعد آپ نے لوگوں کو ان کا حق دیا، اتنا دیا کہ اس دن کوئی ناراض نہیں ہوا. اتنا مال آیا، زندگی میں سب سے زیادہ مال ہاتھ لگاتا، سب سے بڑا مال، بہت بڑا خزانہ ہاتھ لگاتا. آپ نے کنجوسی نہیں کی، سب کو دیتے چلے گئے. مال سے بھرے ہوئے 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے، مال سے بھرے ہوئے 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے. اس کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھا نہیں پا رہے، اس کو اٹھا رہے ہیں تو اٹھا نہیں پا رہے، لیکن فرمایا اپنا اپنا مال لے کر جاؤ. اس لیے اللہ کے رسول کو بھی اپنا حصہ خود اٹھانا پڑا. اٹھا رہے ہیں لیکن مال اتنا تھا کہ اٹھ نہیں رہا ہے، پھر بھی کوشش کرتے ہو جس طریقے سے چل پا رہے ہیں چل رہے ہیں. صحابہ اپنا اپنا حصہ لے کر چلے گئے. 2 تھیلے اللہ کے نبی کے حصے میں بھی آئے. جیسے آپ نے ان دونوں تھیلوں کو اٹھایا، مسجد سے باہر نکلے، اپنے گھر کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ دائنی طرف ایک 7 سال کا بچہ کھڑا ہے، بائیں طرف ایک 9 سال کا بچہ کھڑا ہے. دائیں طرف دیکھا، اس نے ایک ہاتھ پکڑ رکھا ہے، تھیلا چھین رہا ہے. دوسری طرف دیکھا، 9 سال کا بچہ میرا دوسرا تھیلا پکڑ کے کھینچ رہا ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا 7 سال کا بچہ، اللہ کے نبی میرا باپ اس دنیا سے انتقال کر گیا ہے، میری ماں کمانے کے لائق نہیں ہے، میں یتیم ہوں. دوسری طرف نظر دوڑائی، وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے، میرا باپ بوڑھا ہو چکا، وہ کمانے کے لائق نہیں، میں بھی یتیم ہوں. ایک نے کہا میرا باپ نہیں، دوسرے نے کہا میری ماں نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دیکھا تو 7 سال کا بچہ کہتا کہ میرے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا. بائیں طرف دیکھا تو وہ کہہ رہا کہ میرے گھر میں 7 دن سے چولہا نہیں جلا.
ہاتھوں کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی. آپ نے کہا بیٹے یہ تھیلا تم لے جاؤ. دوسرا تھیلا آپ نے لیا اور کہا بیٹے یہ تم لے جاؤ. دونوں بچے اپنے سر پر تھیلا لاد کر لے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں اور اس وقت تک ان دونوں بچوں کو دیکھتے رہے جب تک کہ وہ دونوں بچے نبی کی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو گئے. وہ دونوں بچے نبی کی آنکھوں سے دور نہیں ہو گئے. اللہ کے نبی ان دونوں بچوں کو دیکھتے رہے. جب وہ خود اوجھل ہو گئے تب آپ گھر گئے, دروازے کو دستک دی. اماں عائشہ نے دروازہ کھولا ہنستے ہوئے. دیکھا ہے اللہ کے نبی نے کہا السلام علیکم. عائشہ جواب دیتی ہیں وعلیکم السلام. اللہ کے رسول میرے شوہر میرے سرتاج خالی ہاتھ گئے, خالی ہاتھ واپس. آپ تو اپنا حصہ لانے والے تھے, کیا ہوا؟ عائشہ ادھر آؤ, بستر پر بیٹھ جاؤ. بیٹھ گئی. کہا عائشہ راستے میں 2 یتیم بچے مل گئے, مال بہت ملا تھا, آج ہمارے گھر میں چولہا جلتا, لیکن 2 یتیم بچوں نے میرا راستہ روک لیا. ایک کا باپ نہیں, ایک کی ماں نہیں. ایک کے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا, ایک کے گھر میں 7 دن سے نہیں چلا. میں نے ایک تھیلا اس کو دے دیا, ایک اس کو دے دیا. دونوں بچے اپنے اپنے گھر لے گئے. امی عائشہ کہتی ہیں ٹھیک ہے اچھا کیا, لیکن دونوں تھیلوں میں سے ایک ایک 2 مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی چولہا جل جاتا. میں کہاں کہہ رہی ہوں کہ آپ نے غلط کیا, لیکن جب مال بہت تھا تو تھوڑا تھوڑا نکال لیتے, 2 مٹھی ایک ایک مٹھی نکال لیتے تو آج میرے گھر میں بھی روٹی پک جاتی, آج میرے گھر میں بھی سالن پک جاتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں نے سوچا کہ نکال لوں تھوڑا تھوڑا, لیکن پھر سوچا کہ 5 دن سے چولہا نہیں, اس کے 7 دن سے نہیں, میں نیت کر چکا تھا کہ میں پورا یتیم بچوں کو دے دوں گا. پھر میں نے اپنی نیت کو توڑنا گوارا نہیں کیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, لیکن پھر بھی تھوڑا سا نکال لیتے تو اچھا ہوتا. تو اللہ کے نبی نے اب جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں. عائشہ یتیمی میں نے دیکھی ہے تم نے نہیں. عائشہ تمہارے باپ ابو بکر آج بھی زندہ ہیں. عائشہ تمہاری ماں آج بھی زندہ ہیں. تم نے یتیمی نہیں دیکھی ہے. یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو. جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا 7 مہینے کا تھا, ابھی 9 مہینے پورا ہونے میں 2 مہینے باقی تھے. میرا اس دنیا میں آنے میں 2 مہینے کا وقت باقی تھا. میرا باپ مجھے میری ماں کے پیٹ میں چھوڑ کے دنیا چھوڑ کے چلا گیا. جب میں باہر آیا میں نے اس سنسار میں, میں نے اس دنیا میں نے مکے کی فضا میں جب کھلی سانس لی تو بڑا ہونے کے بعد پتا چلا کہ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا. عائشہ یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو. جب میں 6 سال کا ہوا میری ماں مجھے اپنے ننیال, میرے ممیال یا ننیال لے کر گئی. مجھے میرے ماں اور نانا کے گھر لے کے گئی. جب میں لوٹ کے وہاں سے واپس آ رہا تھا میری ماں میری انگلی پکڑ کے مجھے چلا رہی تھی. مقام ابوا, راستے میں ایک مقام پڑتا ہے, وہی میرے باپ کی قبر تھی. میری ماں کہتی ہے بیٹے چلو تمہیں تمہارے ابو کی قبر دکھاتی ہوں. میری ماں نے جب مجھے میرے باپ کی قبر دکھائی اسی وقت میری ماں بھی اپنے شوہر کی جدائی برداشت نہ کر پائی اور اسی وقت وہ بیٹھ گئی قبر پر. بیٹھتے ہی اس کو اٹیک پڑتا ہے اور میری ماں کی روح قبض عنصری سے پرواز ہو جاتی ہے. عائشہ ایسا دن کبھی دیکھا ہوگا کہ ابھی اپنے باپ کی قبر دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے, ابھی رو کر آنکھیں خشک بھی نہیں ہوئی. پلٹ کے دیکھا تو ماں کو بھی مرا ہوا پایا, پلٹ کے دیکھا تو ماں بھی اس دنیا سے چلی گئی. یعنی باپ کی قبر کو دیکھ کر ابھی پلٹا بھی نہیں تھا کہ ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے. عائشہ جب مجھے میرے دادا نے پالا اور جب میں 8 سال کا ہوا تو میرا دادا بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا. یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے تم نے نہیں.